السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، وَلَقَدْ اور لقد بلا شبہ تحقیق اور یقیناً جاءکم آئے تمہارے پاس، آئے کم تمہارے، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ بینات کھلی نشانیوں کو کہتے ہیں۔ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا، خذتم آپ کئی بار پڑھ چکے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، بچھڑے کو بنا لیا، بریکٹ میں معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون، واو اور انتم کے معنی عربی کے انتم کے معنی تم، اور تم ظالمون ظالم تھے۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا معبود بنا لیا، معبود بریکٹ میں کریں، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ واو اور اس جب، اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، میثاقکم جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، میثاقکم پکا وعدہ، میثاق آپ پڑھ چکے ہیں، پکے وعدے کو کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، تو میثاق پکے وعدے کو کہتے ہیں، عہد لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ واو اور رافع کے معنی بلند کرنا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز کے شروع میں جب آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی طرف یا کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں، دونوں طرح حدیث میں ٹھیک ہے، تو اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یدین دو ہاتھ، رفع بلند کرنا۔ اور لڑکیوں کے نام لوگ رفت رکھ لیتے ہیں اور لڑکوں کے نام رفیع رکھ لیتے ہیں، اس کا معنی بلند۔ ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، الطور طور کو، فرفعنا فوقکم الطور، فوقکم فوق کے معنی اوپر، کم تمہارے اوپر، جس کو ہم فوقیت دیتے ہیں اس کو ہم نمبرنگ میں پہلے رکھتے ہیں 1 2 3 میں، تو اس لیے فوق ہے یہ۔ الطور طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ خذو پکڑ لو، یہ بھی وہی ہے، اخذ کرنے والا ہی۔ ما جو کچھ آتیناکم ہم نے تم کو عطا کیا، عطا کیا نہ ہم نے، کم تمہیں، ہم نے تم کو جو عطا کیا، جو دیا، بقوت قوت کے ساتھ، قوت طاقت کو کہتے ہیں۔ واسمعوا اور سنو، یہ سماعت اور سامع آپ سن چکے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، اللہ نے سن لی۔ واسمعوا اور سن لو، سماعت بھی کہتے ہیں سننے کی قوت کو۔ قالوا سمعنا
انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، و عصینا اور نہیں مانا، اور ہم نے نہیں مانا، عصینا معصیت مشکل لفظ ہے تو بس اس کو آپ یاد کر لیں، نہ مانا، و اشربو فی قلوبہم العجلا، و اشربو اور پلا دی گئی، یہ شاربا شین رے اور با جو ہے شربت پلانے والی چیز کو کہتے ہیں اردو میں، پینے والی چیز کو، تو اشربو جو ہے پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، محبت کو بریکٹ میں کریں، محبت کس کی؟ الاجلا بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے بچڑا پوجا تھا اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے سا برا، ما جو کچھ، یا امرکم امر کیا تم کو، وہ امر کرتا ہے تمہیں، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بے ہی جس کے ساتھ ایمانکم تمہارے ایمان، تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ برا ہے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں چونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنی کتاب کو مانتے ہیں کسی اور کو نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کے سبق میں یہ بتلایا تھا کہ تم نے پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنی کتاب کو مانتے ہو۔ اور دوسرا آج کی آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تم میں آئے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو آسے والا معجزہ اور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کا ڈوب جانا اور بنی اسرائیل کو عذابوں سے دوچار کرنا، فرعونیوں کو بار بار یہ ساری نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، اور ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا جب موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈالتے اور نکالتے، یہ اللہ نے معجزے دیے تھے، یہ واضح نشانیاں تھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر پھر تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، تو تم اس وقت کتنے تم ظالم تھے۔ تو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں تو اس میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ بچڑے کی پوجا کرو، یعنی تم ظالم لوگ ہو، تم نہ اپنی کتاب کو مانتے ہو نہ آخری کتاب کو مانتے ہو۔ اور یہاں سے ایک بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، نہ بچڑے کی جائے گی، نہ کسی ہاتھی شیر کی جائے گی، نہ سورج اور چاند تاروں کی جائے گی، نہ آگ کی جائے گی۔ کئی لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے آگ کو پوجتے ہیں، یہ جو فائر ہے، آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ کئی لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہاتھیوں کو پوجتے ہیں سری لنکا میں، کئی لوگ سورج کو پوجتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا اور وہ ظلم ہوگا۔ اور عبادت کی 3 مشہور قسمیں بار بار آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے حق کسی کو نہیں دینے جو اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے اختیارات کسی اور میں نہیں ڈالنے جو اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ہر چیز اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں اپنی ارزوئی کرنی چاہیے۔ تو یہ ایسا کرنا ظلم ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ آگے فرمایا اگلا ایک اور جو انہوں نے وعدے پھر توڑے بار بار، تو اللہ نے فرمایا جب تمہیں سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا تم نے انکار کیا، تو پھر اللہ نے پہاڑ کو تمہارے اوپر جھکا دیا، ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ کے نیچے کچلے جائیں گے۔ پھر معافیاں مانگنے لگے
اور پھر اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہیں دیا گیا اس کو قوت سے پکڑ لو اور سنو۔ تو انہوں نے کہا کیا کہ آسمانی کتاب کو قوت سے پکڑنے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور یہ قوت سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی گرپ کو مضبوط کر لو اور دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح پکڑ لو۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے پکڑیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جو میرے بعد لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ راہ ہدایت پہ رہے گا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم پیارے نبی کی حدیث کو، سنت کو کتنا پکڑتے ہیں، کس کس کام میں سنت کو مانتے ہیں اور کس کس کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو کس قدر مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ یہ مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو یا سینے کے ساتھ باندھ لو۔ آپ نے پنجاب میں یہ دیکھا ہوگا، عجیب مسلمان شارٹ کٹ میں پڑ گئے ہیں۔ شادی کے وقت کیا کرتے ہیں، جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دلہن چل رہی ہے اپنے گھر سے، کار تک آ رہی ہے، اور وہ قرآن کا سایہ اس کے سر کے اوپر کر کے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کو کار میں بٹھانے کے بعد پھر قرآن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ کیا قرآن کا یہی مطلب تھا کہ قرآن کا سایہ کر لیا جائے، یا قرآن کو ہم نے بلند جگہ پہ اپنے گھر میں محفوظ جگہ پہ غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو چوم لیتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں، اور کبھی پڑ جائے تو بس ایک طرف سے طوطے کی طرح لگ جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ کیا یہ مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے؟ مضبوطی سے کیسے پکڑیں گے ہم جب ہمیں ترجمہ نہیں آئے گا؟ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے وہ کتاب دی ہے، نازل کیا، جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ بھئی جس کتاب میں میری اور آپ کی کہانی ہو اور وہ ہمیں پڑھنی نہ آتی ہو کہ اس میں کہاں ہمارا ذکر ہے، کیسے ہمارا ذکر ہے، تو پھر ہم سے زیادہ کوئی نکما ہو سکتا ہے؟ اور پوری زندگی ہم اسی طرح بسر کر دیں۔ تو ہمیں پہلے قرآن کو سیکھنا چاہیے، جیسے آپ ماشاءاللہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح نہیں سیکھ سکتا تو کم از کم ترجمے اردو میں لکھے ملتے ہیں، پورے قرآن کو 4 رکوع نہیں 1 پڑھ لیا جائے، لیکن ساتھ ترجمہ پڑھا جائے کہ میرے رب نے کہا کیا ہے، اور پھر اس کو مانا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو تھی وہ تمہارے کفر کی وجہ سے رچ بس گئی تھی، انہوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی مشکلیں پیش کرنے لگے۔ دیکھیں اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی۔ انسان اپنی باڈی کو دیکھ لے، ایک ایک پرزہ کتنا قیمتی دیا، کبھی خراب ہو جائے تو پھر دیکھو اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر بھی پہلے جیسا نہیں بنتا۔ تو اس کو چھوڑ کر وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ایمانوں نے تمہیں حکم دیا وہ بہت برا تھا۔ اگر تم سچے ہو، مومن سچے ہو، تو ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ اگر ہم بھی مومن سچے ہوں تو ہمارا رجوع اپنے رب کی طرف رہنا چاہیے۔ ہم میں سے جتنے میرے اسٹوڈنٹ اب لائن پہ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے والدین نے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا یا ماں کے پیٹ میں تھی یا بھی اللہ کے پاس ہی تھی، کہ کبھی مانگا ہو کہ یا اللہ جو بیٹا اور بیٹی دینا، اس کے لیے دل، دماغ، جگر، گردے، آنکھیں، سب کچھ دینا؟ مانگا تھا؟ کیا کبھی یہ مانگا تھا کہ اس کے لیے زمین بھی ہموار دینا، اس کے لیے آکسیجن بھی دینا، اور اس کے سکون کے لیے اس کو آگے اولاد بھی دینا، اور پھر
اور جو جتنی نعمتیں ہیں کبھی مانگی تھیں ہمارے والدین نے، تو اللہ تو بغیر مانگے دیتا ہے، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے ہم پھر اللہ کو چھوڑ کر اور طرف لگ جائیں تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔